إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی واجب الاحترام بھائیوں اور دوستوں، محترم خواتین اسلام، آج ہم یہاں خانمہ کی اقرا مسجد میں جمع ہیں. اللہ رب العزت کی توفیق ہے کہ ہم اس کی طرف سے بخشی ہوئی ہدایت اور بھیجی ہوئی رحمت کو سیکھنے، سمجھنے اور اپنانے کی نیت سے یہاں پر آئے ہیں. اور یہ نیت ہی اصل میں ہمارا وہ اثاثہ اور سرمایہ ہے کہ جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھی بچانا ہے اور جس نے ہمیں پل صراط سے بھی گزار کر اپنے رب کی ازلی اور ابدی اور لافانی نعمتوں کے اندر داخل کر دینا ہے. بلا شبہ اس دنیا کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اور بے شمار مسائل کا سامنا کرتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص اگر یہاں پر باری باری کھڑا ہو کر اپنے اپنے مسائل کو پیش کرنا شروع کر دے تو یقین جانیے کہ رات ختم ہو جائے گی، بلکہ اس طرح کی کئی راتیں ختم ہو جائیں گی لیکن مسائل ختم نہیں ہوں گے. یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو انسان کی زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا ہے. ختم ہونے والا نہیں ہے. نہ مسائل ختم ہوں گے، نہ پریشانیاں اور تکلیفیں ختم ہوں گی. جب تک انسان زندہ ہے تب تک اس کے ساتھ تکلیفوں، آزمائشوں، پریشانیوں اور مشکلات کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن ان ساری مشکلات اور ان ساری تکلیفوں کے بعد ہمیں جو کچھ ملنا ہے، ہم اس ملنے کی امید کے اندر اس دنیا میں اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. یعنی اس میں بھی ہمارا مفاد ہی ہوتا ہے اور یقیناً ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے دلوں کے اندر مفاد کی، طمع کی، لالچ کی ایک کیفیت کو پیدا کر دیا ہے تو کیوں نہ ہم اس کو کوئی سیدھا راستے پہ لگا دیں، اس کو غلط راستے سے ہٹا دیں اور ایک ایسے راستے پہ لگا دیں کہ جو عین ہی مقصود ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ اس احساس میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کیسے لوگ تھے جو ہماری طرح کی تکلیفیں، ہماری ہی طرح کی آزمائشیں، ہماری ہی طرح کی مشکلات رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ مل گیا. اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ان کے بارے میں نازل کر دیا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. ان کے مسائل شاید ہم سے کہیں زیادہ مسائل تھے، اس لیے کہ جتنی سہولیات آج ہمیں میسر ہیں شاید اس کا عشر و شیر بھی اس وقت نہیں ہوتا ہوگا. لیکن اس کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا کیا تھا، یہ قوت عطا کی تھی، یہ صلاحیت دی تھی کہ انہوں نے ہر چیز کو، ہر کام کو، ہر فعل کو اپنے رب کے ساتھ مشروط کر دیا تھا. جو کام بھی کریں گے رب کے لیے کریں گے. جس اینگل سے بھی دیکھیں گے کہ رب کی رضا اس کے اندر ملتی ہے کہ نہیں ملتی. لہذا
جو آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ صرف اس آیت پہ اگر ہم غور کر لیں اور اس کی روشنی میں 3-4 حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مسئلہ ہمارا ہے اس وقت اسلام، یعنی اسلام ہمارا دین ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلام ہمارا طرز زندگی ہے، لیکن قول کی حد تک۔ ابھی تک یہاں پر جو ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھا ہے ہم نے، لیکن اس کلمے کے بعد ہم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے شاید ہم اس سے ابھی تک پوری طرح واقف نہیں ہوئے، یا اگر واقف ہو گئے ہیں تو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے اندر کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی محسوس کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو سب سے بڑی مشکل پیش آتی ہے وہ یہ پیش آتی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اسلام بنیادی طور پر ہے کیا چیز۔ کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ اسلام پہ عمل کرو، تو آپ عموماً یہ بات سنتے ہیں کہ کون سا اسلام، کس طبقے کا، کس فرقے کا، کس مسلک کا اسلام؟ تو گویا کہ ہمارے نزدیک اسلام اپنی خالص شکل کے اندر موجود نہیں ہے یا پیش نہیں کیا جاتا۔ تو قرآن کریم جو ہمیں بات بتا رہا ہے، میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ اس کی آیت نمبر 3 کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے، اور مفسرین اس آیت کی اس حصے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ان آیات میں سے ہے کہ جو بالکل یعنی قرآن کریم کے آخری دور کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، جو آیات نازل ہوئی ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے۔ بات کہتے ہیں کہ شاید یہی آخری جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اور فتح مکہ کے موقع پر اس کے نزول کا وقت بتایا جاتا ہے، گویا کہ یہ آخری آیات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل فرمائی، گویا کہ آپ اس میں اعلان کر دیا۔ ترجمہ آپ سن لیجئے، الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن مایوس ہو گئے کافر لوگ، من دینکم، تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، بس اب ان سے مت ڈرنا، واخشونی، مجھ سے ڈرنا، الیوم اکملت لکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو بھی اتمامی طور پر تمہارے اوپر نازل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا، اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ ترجمے میں بات بالکل واضح ہے، کوئی اس میں کوئی ایسی کجی والی بات نہیں ہے، کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جس کو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کرنا پڑے۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ یہ عام آدمی کو بھی، جو بالکل کبھی اسکول نہیں گیا لیکن ہدایت کی اور حق کی طلب لے کر جب آتا ہے تو قرآن کریم اس کی رہنمائی کر دیتا ہے، یہ کبھی بھی اپنا آپ چھپاتا نہیں ہے۔ تو بات واضح کر دی ہے کہ آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے کہ یہ اب ہماری طرف پلٹنے والے نہیں ہیں، اور اس آیت کے پیچھے 23 سال کی محنت ہے، 23 سال کی جدوجہد ہے، 23 سال کی قربانیوں کی داستان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک کی شہادت کی ایک داستان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں جو اللہ کے نبی نے اس دین کے راستے میں پیش کی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کندھوں کے اوپر اونٹوں کی اوجڑیاں لا دی گئیں، اور پتھر مارے گئے، اتنا پتھر مارے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو لہو لہان کر دیا گیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگیاں پوری کی پوری اس راستے میں کھپ گئی، ختم ہو گئی، اور یہ 23 سال کے بعد فرمایا کہ اب کافروں کو معلوم ہوگا کہ اب یہ واپس پلٹنے والے نہیں ہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ دو قومی نظریہ یہاں پر بالکل پوری وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے۔ دو امتیں ہیں، ایک کفار کی اور ایک مسلمانوں کی۔ جو مسلمانوں کی امت ہے، ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ ایک امت ہوگی ہے، وانا ربکم فاعبدون، اور اس امت کا رب کون ہے؟ اللہ، فاعبدون، بس اللہ ہی کی عبادت کرو، اور کفار کا کوئی رب نہیں ہوتا، ان کے ہزاروں لاکھوں حساب سے معبود ہوتے ہیں۔ الاسلام کیا ہے؟ یہاں پر بات ہوئی ہے ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے اسلام نہیں، الاسلام کو بطور دین مقرر کیا ہے، پسند کیا ہے۔ الاسلام کیا ہے؟ یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے اسلام اور ایک ہوتا ہے الاسلام، ایک ہوتا ہے دین اور ایک ہوتا ہے الدین۔ دین اور الدین میں اور اسلام اور الاسلام میں وہی فرق ہے
جو قرآن اور سنت کے اسلام میں اور میرے اور آپ کی زندگی کے اسلام میں فرق ہے. یعنی ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کھڑے ہو کے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پکا اور پورا کا پورا مسلم ہوں، میری زندگی کے اندر کوئی ایک چیز بھی ایسے نہیں ہے کہ جو اسلام سے ہٹی ہوئی ہو. ایسا دعویٰ کم از کم میں تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میری زندگی کے اندر بے شمار ایسی خامیاں کمزوریاں ہیں جن کا اسلام کے ساتھ دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے. گویا کہ اسلام کے ساتھ ہم نے ملاوٹ کر دی. اسلام کے ساتھ ہم نے اسلام ہمارا ملاوٹ والا اسلام ہو گیا. اب ملاوٹ بھی مختلف طرح کی ہے. کسی کی خواہش اسلام کے ساتھ مل گئی، اسلام کے اندر ملاوٹ ہوگی. اب خواہش کی ملاوٹ جب بھی انسان کرتا ہے تو اب جو دل میں آتا ہے میں وہ کرتا ہوں، اچھا ہے یا برا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا. اپنی خواہش کو دیکھتا ہوں، میری خواہش جو کچھ بھی ہے میں اس کو پورا کرنے کے چکر میں ہوں. یہ خواہش کی ملاوٹ ہوگی. اسی طریقے سے ایک انسان اپنی زندگی کے اندر اور بہت ساری چیزیں اس اسلام کے ساتھ ملاوٹ کر لیتا ہے. دوستیاں، تعلقات، برادری، آپ کے جاننے پہچاننے والوں کے وہ مطالبات یا ان کے مفادات یا میرے مفادات جو میں اپنے اس اسلام کے ساتھ مکس اپ کر رہا ہوں. اور اس اسلام کو جب میں لے کر لوگوں کے سامنے جاتا ہوں تو جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار تم سے تو ہم اچھے ہیں. یعنی آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جاپان کے معاشرے کے اندر، آپ خود سمجھتے ہیں. کئی دفعہ کئی ساتھی مجھ سے اظہار کرتے ہیں کہ جی ہم تو جب جاتے ہیں تو لگتا تو یہ ہے کہ شاید یہ قوم بہت آگے، ہم سے بھی بہت زیادہ بہتر ہے. یہ بات ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اسلام کے اندر ملاوٹ ہے. یہ بات ہم مانتے ہیں کہ اسلام کے اندر ہی وہ باتیں ہیں، اور یہ بات ہم یہ کہتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں کہ جاپانی قوم اگر کلمہ پڑھ لے تو وہ پوری کی پوری مسلم ہے. لیکن یہ بات ہم اس لیے کہتے ہیں کہ میرے اپنے اندر کھوٹ ہے، میرے اپنے اندر ملاوٹ ہے، میرا اسلام خالص نہیں ہے. جبکہ اسلام جو تصور پیش کرتا ہے اس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. میں بات کو زیادہ طویل نہیں کروں گا، صرف چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آخر یہ الاسلام کیسے بنایا جا سکتا ہے، ہم کیسے الاسلام کو اپنا سکتے ہیں. بنانے کی چیز تو نہیں ہے یہ تو اپنانے کی چیز ہے. ہم کیسے اس کو اپنا سکتے ہیں، ہم مسلم سے المسلم کیسے بن سکتے ہیں. یہ المسلم جو الف لام لگ جاتا ہے نا، یہ بڑی خاص چیز ہے. یہ انسان کو خاص کر دیتا ہے. اور خاص کیسے کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے قریب کر دیتا ہے. پھر یہ انسان کبھی پریشان نہیں ہوتا. پریشانیاں آتی ہیں لیکن بالکل اس سے ٹکرا کیسے گزر جاتی ہیں کہ گویا کہ اس کو کچھ اثر ہی نہیں ہوا. یہ پریشانی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. تکلیفیں برداشت کرتا ہے خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ کہ میرے رب کی طرف سے آئی ہے. میں تو اپنے رب سے محبت کرتا ہوں. اگر میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں تو اس کی طرف سے آنے والی ہر کیفیت کو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلام چھوڑا تھا اپنے وصال کے وقت، وہ اسلام نہیں تھا، وہ الاسلام تھا. یہ بات اصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ آج بدنام کر دیا گیا ہے بہت ساری باتوں کو، بہت ساری چیزوں کو مکس اپ کر دیا گیا ہے. اور اسلام کا نام لیتے ہیں تو جس طرح مغرب نے ایک ٹھپا لگا دیا ہے اسلام کے اوپر دہشت گردی کا، اسی طریقے سے ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان جو کہتا ہے نا کہ اسلام کو نافذ کرو، تو وہ خود ششو پنج میں پڑ جاتا ہے کہ کون سا اسلام نافذ کروں، کس طبقے کا، کس مسلک کا، کون سی طرف جاؤں میں، کس مسجد کے اندر جا کے تو مجھے صحیح اسلام ملے گا. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی کچھ نہ کچھ اس حوالے سے سمجھا دوں. سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے معالم فی الطریق. سید قطب مصر کے ایک بہت بڑے عالم تھے، جج بھی رہ چکے ہیں اور بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی تھے. دین کا علم بھی انہوں نے حاصل کیا تھا اور ان کی اس کتاب کا ترجمہ جادہ و منزل کے نام سے ہو بھی چکا ہے. پاکستان کے اندر بھی، یہاں پر بھی شاید موجود ہوگی لائبریری کے اندر. اس کے اندر وہ ایک بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اظہار کر لیتے ہیں نا اسلام ہونے کا، مسلم ہونے کا، تو اس کے بعد اگر ہمارے رویے کے اندر تبدیلی نہیں آتی، اگر ہمارا طرز زندگی تبدیل نہیں ہوتا، اگر دیکھنے والا یہ نہیں کہتا کہ یہ مسلم ہے، تو ہمیں اس اسلام کے اوپر غور کر لینا چاہیے، اس اسلام کے اس دعوے کے اوپر غور کر لینا چاہیے. اور وہ یہ لکھتے ہیں
کہ اسلام جب انسان قبول کرتا ہے، جب یہ کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کی زندگی کا ہر لمحہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے بتاتا خود ایک مثال بن جاتا ہے، تو اس کو پھر اور مثالیں ڈھونڈنی نہیں پڑتی، لوگ پھر اس کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو ایسی چال چلتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اب ہمیں ملاوٹ سے پاک اسلام چاہیے۔ ملاوٹ سے پاک اسلام کون سا ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر اگر آپ کوئی بھی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں، خریدنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں کوئی ایسی چیز خریدوں، جو چیز خرید رہا ہوں اس کے اندر کوالٹی ایسی ہو کہ وہ ایک نمبر چیز ہو۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی ہو، آپ جب بھی خریدنے کے لیے جاتے ہیں، لینے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں ایک نمبر چیز کو خریدوں، بغیر ملاوٹ کے خریدوں۔ یاد رکھیے جب آپ دنیا کی کسی چیز کے اندر ملاوٹ پسند نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، تو کیا رب اتنا سادہ ہے کہ وہ ہمارے اس ملاوٹ والے اسلام کو قبول کر لے گا؟ جبکہ اس نے بھی کہا ہے نا کہ اسلام میرے پاس لے کر آؤ گے تو اسی بنیاد پر تمہارا گریڈ متعین کروں گا، تمہیں جنت کے اندر کون سے درجے پر فائز کرنا ہے یہ میں تمہیں تمہارے اسلام کے حساب سے تمہیں وہاں پر ڈالوں گا، داخل کروں گا۔ اگر اسلام کے اندر ہی ملاوٹ تھی، میرے دعوے کے اندر ہی صداقت نہیں تھی، تو اس صداقت کے بغیر اس قبول کیے ہوئے اسلام کا اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ میں شعوری طور پر اس بات کو تسلیم نہیں کر لیتا کہ میں مسلم ہوں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے قانونی اسلام اور ایک ہوتا ہے شرعی اسلام، حقیقی اسلام۔ قانونی اسلام تو یہ ہے کہ بھئی آپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ قانونی طور پر اب مسلم ہیں، آپ جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں گے تو نکاح پڑھا جائے گا، آپ مریں گے تو جنازہ پڑھا جائے گا، یہ قانون، یہ آپ کو حق دیتا ہے اسلام کا قانون بھی آپ مسلم ہیں، جیسے کیسے بھی مسلم ہیں، یہ آپ قانونی اسلام ہے، کیونکہ آپ مسلمانوں، آپ کا نام بھی مسلمانوں والا رکھا جائے گا، آپ کو پکارا بھی مسلمان جائے گا۔ لیکن قانونی اسلام اور حقیقی اسلام میں بہت بڑا فرق ہے۔ حقیقی اسلام وہی ہوگا جب میں اندر سے مسلمان بن جاؤں گا۔ ایک تو میرا ظاہر ہے، میرا حلیہ ہے مسلمانوں والا، لیکن میرا اندر اگر مسلم نہیں ہے تو پھر ایسے اسلام کا کیا فائدہ؟ تو اسی لیے شاعر نے کہا تھا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو دل و نگاہ کو مسلمان کرنا، یہ دل کو مسلمان کرنا، اس کے اندر جو کھوٹ ہے، اور یہ کھوٹ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں، گفتگو کریں تو آپ کی گفتگو نہ تو ایسی گفتگو ہو کہ جس سے کوئی سننے والا یہ محسوس کرے کہ یار میرے اوپر کوئی اٹیک کر رہا ہے، میرے اوپر کوئی حملہ کر رہا ہے، گالم گلوچ نہ ہو، اس کے اندر تان و تشنیع نہ ہو، اس کے اندر طنز نہ ہو، اس کے اندر کوئی ایسا بازاری پن نہ ہو، گفتگو ایسی ہو کہ سننے والا کہے کہ یار یہ بندہ واقعتاً گفتگو کے لائق ہے، اس کی گفتگو سننے کے قابل ہے۔ یہ ہے اسلامی گفتگو کے اندر ملاوٹ سے پاک ہونا۔ پھر آپ دیکھیں آپ کے معاملات ہیں، معاملات کے اندر اگر آپ ترجیح اختیار کرتے ہیں، آپ اس کے اندر فراڈ اور دھوکہ دہی اختیار کرتے ہیں، آپ اگر اس راستے میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، گویا کہ اس کے اندر ملاوٹ ہوگی، آپ کو وہ اسلام بھی مشکوک ہو گیا۔ ایسے ہی آپ جو آپ کے دیگر معاملات ہیں، عبادات تک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ مومن اسلام کو لے کر مسجد میں آ جاتا ہے اور اللہ کے سامنے سر سجود ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آ کر نماز کی چوری کرتا ہے، نماز کے اندر ملاوٹ کر دیتا ہے، تو نماز کے ختم ہو جانے کے بعد یہ نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے اور گندے کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس کے منہ کے اوپر دے ماری جاتی ہے کہ بھئی یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ دیکھ لیجئے اسلام کے اندر ملاوٹ کہاں تک انسان کو لے کر جاتی ہے کہ وہی عبادت جو کرنے کے لیے ہم آئے تھے وہی بد دعا کر رہی ہے، وہ بجائے نجات کا ضامن بننے کے وہ ہمارے لیے وبال کا باعث بن رہی ہے۔ تو اس حوالے سے جو کام کرنے کے ہیں، صحیح اور خالص اسلام ملے گا کہاں سے، کس طریقے سے ملے گا، احادیث میں اس کے حوالے سے کیا جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں، میں صرف 3 روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا، انشاءاللہ العزیز بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ علیکم بالجماع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر اجتماعیت کو لازم کر دیا گیا ہے، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور تمہیں اس بات پر متنبہ کیا گیا ہے، متوجہ کیا گیا ہے کہ فرقہ واریت سے، فرقہ بندی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، اس لیے کہ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے،
وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، اور جب وہ دو ہو جائیں نا، مسلمان دو مل جائیں تو پھر وہ ان سے دور ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ من اراد البحبوحۃ الجنہ، جو جنت کے درجوں میں اونچائی کی طرف، جنت کے درجوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، بلند مقامات کو پہنچنا چاہتا ہے، تو فلیلزم الجماعہ، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اجتماعیت کو اختیار کرے، وہ اکیلی زندگی نہ گزارے۔ یہ پہلا کام ہے جو ہمیں خالص اسلام لینے کے لیے، یہاں پر بات ہے فلیلزم الجماعہ۔ الجماعہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے اس سے کٹے نہیں۔ جو مسلمانوں کا ایک سواد اعظم ہوتا ہے، سواد اعظم کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی اکثریت جو کام کر رہی ہے، مسلمانوں کی اکثریت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سنت سمجھتی ہے، اللہ کے قرآن کو قرآن اور کتاب اللہ سمجھتی ہے، اور جو صحابہ کرام کا اسوہ ہے اس کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتی ہے۔ یہ بات یہاں تک پہلی بات ہے اجتماعیت۔ یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں اسی مجلس کے اندر، جب میں نے سورہ کہف کی وہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، تو اس میں فتنوں کے دور سے بچنے کے لیے جو بات بتائی گئی ہے کیا ہے؟ ایک تو یہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کی جائے، اور دوسرا کیا تھا؟ صحبت خالص کی جائے، اپنی صحبت کو پاک رکھا جائے۔ جب آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے آپ کو خود بخود خالص اسلام ملنا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کریں گے، ان کی صحبت کو اختیار کریں گے، آپ کا اسلام ملاوٹ اس کے اندر شامل ہوتی چلی جائے گی۔ دوسری حدیث سنیے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو پچھلی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے ترمذی شریف کی روایت ہے، اور جو ابھی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور وہ سنیے کیا کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان ذئب الانسان، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، کذئب الغنم، جس طرح کے بکریوں کا ایک بھیڑیا ہوتا ہے نا، اس طریقے سے انسان کا بھیڑیا کون ہے؟ شیطان۔ یأخذ الشاة القاصیة الناحیہ، جس طرح سے بکریوں کا بھیڑیا اس بکری کو لے جاتا ہے کہ جو بالکل الگ تھلگ چل رہی ہو، اور وہ بکری کہ جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو جائے، جدا ہو جائے، اس کو بڑی آسانی سے شکار کر لیتا ہے۔ تو ایسے ہی شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ فَإِيَّاكُمْ وَالشُّعَابَ، بس تم بچاؤ اپنے آپ کو فرقہ واریت سے، گروہ بندی سے۔ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ، تین کام بتایا اللہ کے رسول نے اس شیطان کے بھیڑیے، شیطان بھیڑیا جو ہے، بھیڑیا صفت جو شیطان ہے اس سے بچنے کے لیے تین کام بتائے۔ ایک یہ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، تمہارے اوپر اجتماعیت لازم ہے۔ دوسرا کام، تمہارے اوپر عام مسلمانوں کی معیت ضروری ہے۔ اور تیسری بات، مسجد کو خاص کر لو، خالص کر لو، مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو۔ یہ کتنے کام بتا دیے یہاں پر۔ اجتماعیت تو پہلے والی حدیث میں بھی آ گئی تھی، اور یہاں پر دو چیزوں کا اضافہ ہو گیا ہے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ آپ رہو۔ ان لوگوں کی طرف نہ جاؤ کہ جنہوں نے دین کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی الگ 1.5 انچ کی مسجد بنا لی، ان کی طرف نہیں جاؤ، عام مسلمانوں کے ساتھ رہو۔ عام مسلمان کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ عام مسلمان وہ یہ کہے گا کہ یار وہ بھی بیچارہ پریشان ہی ہوگا کہ یار کس طرف جاؤں۔ جب آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے آپ کو قوت ملنا شروع ہو جائے گی، آپ کو معلوم ہوگا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اور پھر سفر شروع ہو رہا ہے۔ تو سفر کا اگلا پڑاؤ کون سا ہے؟ مسجد۔ اللہ کے رسول کی مسجد احمد کی روایت ہے، مسجد کو لازم پکڑ لو۔ خالص اسلام تمہیں کہاں سے ملے گا؟ مسجد سے۔ کیوں ملے گا مسجد سے؟ اس لیے کہ دن میں 5 مرتبہ تم آؤ گے یہاں پر۔ جب دن میں 5 مرتبہ آئیں گے، ہفتے میں 1 مرتبہ سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، اور سال کے اندر رمضان کی ایک بہار ہوگی، پھر عید کا موقع آئے گا، وہاں پر پوری ایک کمیونٹی ساری کی ساری اکٹھی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اندر محبت پیدا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت نظری پیدا کر دے گا۔ پھر آپ یہ نہیں ہوگا کہ جی میں جو ہے نا بالکل الگ تھلگ ہو کے رہوں۔ مسجد جو ہے نا آپ کو اجتماعیت کا درس دیتی ہے، مسجد کبھی بھی انفرادیت کا درس نہیں دیتی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہم نے مسجدوں کو انفرادی باتوں کا گڑھا بنا لیا ہے۔ اور یہ تو دوسری حدیث ہوگی، اور تیسری اور آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو
پسند نہیں ہے۔ جو پسند ہے وہ کون سی ہیں؟ سنیے ذرا، فرمایا پہلی چیز جو پسند ہے ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بندگی میں شریک نہ کرو۔ یہ پہلا نقطہ ہے جو اجتماعیت کا، جو انسان کو اجتماعیت میں قائم رکھتا ہے، کہ ہم کس کی عبادت کریں؟ نہ خواہش نفس کی عبادت کریں، نہ برادری اور رسم و رواج کی عبادت کریں، نہ اپنے دوستوں اور حلقہ یاراں کی عبادت کریں، اور نہ ہی اپنے کسی مسلک کی عبادت کریں، نہ ہی اپنے کسی علاقے کی تعصب کی عبادت کریں، نہ ہی اپنے لسانی تعصب کی بات کریں۔ ہم عبادت کریں گے تو کس کی کریں گے؟ یہ عبادت کا جو مفہوم ہے نا، بہت واضح مفہوم ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس عبادت کا مفہوم یہ سمجھ لیں کہ ہم آئیں نماز پڑھ لی چلو جی عبادت کا حق ادا ہو گیا۔ عبادت بہت وسیع مفہوم ہے، بندگی ہے، غلامی ہے، اطاعت ہے، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کر دینا کہ اللہ تو جو کچھ کہہ رہا ہے میں وہی سمجھوں گا۔ اور اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم سمجھے صحیح کہ عبادت ہے کیا، اور وہ ہمیں کس سے معلوم ہوگی؟ یہ اللہ کا قرآن، اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ عبادت کیا ہوتی ہے۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے اپنے آپ کو بچا لو۔ گویا کہ بندگی کا تقاضا کیا ہوگا کہ طاغوت سے، شیطان سے، جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ کر لیا جائے۔ یہ ہے عبادت۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ یہ ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ یہ بھی عبادت ہی کی تفصیل میں آتی ہے بات۔ اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے فرمایا ان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ تم اللہ کی رسی کو، یہ اللہ کی رسی ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں الگ الگ مت ہو جاؤ۔ یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ پسند ہے، یہ کرنے کا حکم ہے۔ اور تین چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، پسند نہیں ہے، وہ کون کون سی ہیں؟ سنیے، میں قیل و قال، کہ جو قیل و قال ہم کرتے ہیں نا، بحث مباحثہ ہم کرتے ہیں، اور بحث مباحثے آپ ٹاک شوز اپنے دیکھتے ہی ہوں گے آپ، ماشاء اللہ سارے ہی صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ جب دیکھتے ہیں نا کہ بھی آپ خود سوچتے ہیں کہ مرتبہ اظہار بھی ہوتا ہے کہ جی پتہ نہیں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، برداشت ہی نہیں گئی۔ یہ قیل و قال جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کی برداشت کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ جو آپ کا تحمل ہے، جو آپ کی ٹولرنس ہے، اس کو بالکل ختم کر دیتی ہے، ملیمیٹ کر دیتی ہے اس کو۔ یہ جو بحث و مباحثہ، اس کے بارے میں بڑا ایک مشہور بڑا زبردست قول ہے کہ تم اپنے دوستوں سے بحث مت کیا کرو، ہو سکتا ہے تم بحث تو جیت جاؤ لیکن دوست ہار دو۔ تو ٹھیک ہے، میری وابستگی اپنی جگہ پہ، میں ایک پارٹی کے ساتھ وابستگی رکھتا ہوں، میں ایک مسئلے کے ساتھ رکھتا ہوں، لیکن میرا جو ویژن ہے، میرا جو افق ہے، میرا جو ذہن ہے وہ اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ میں دوسرے کو بھی ساتھ لے کر چل سکوں۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ کیا ہے؟ قیل و قال، بحث و مباحثہ۔ دوسری چیز کثرت السؤال، بہت زیادہ سوال کرنا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا، ایک ہوتا ہے جی بس دوسرے کو ضد کرنے کے لیے سوال کرنا۔ یہ بھی ہمارے ٹاک شوز کے اندر آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ کیسے بس کریت کر وہ چیز نکل جاتی ہے جس سے آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے، ایسے ایسے سوال کر جاتے ہیں کہ جس سے افتراق و انتشار پیدا ہو۔ تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اور آخری چیز جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ اضاعۃ المال، مال کو ضائع کرنا، مال کو ضائع کرنا۔ یہ جو جتنے بھی لوگ کماتے ہیں نا، کماتے تو اپنی مرضی سے ہیں، خرچ بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، جدھر دل کیا۔ ہمارے ہی ملکوں کے اندر ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک باتھ روم کے اوپر جو ہے وہ 2-2 لاکھ لگ جاتا ہے، ایک بیڈ روم کو سجانے کے لیے ہم لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں۔ اور ہماری شادی بیاہ کے رسوم ہوتی ہیں، ہمارے جو فوتی کی رسومات ہوتی ہیں، ہمارے جو اور آپس کے لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، ہم اتنے مال کو ضائع کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے۔ یہاں پر بات واضح ہوگی کہ اگر ہم نے اپنے اسلام کو خالص کرنا ہے تو پھر ان ساری ملاوٹوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ یہ غصہ ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، بغض ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بد نظری اور بد نگاہی ہے، بری صحبت ہے، مال کا ضائع کرنا ہے، تو فرقہ بازی ہے، گروہ بندی ہے، عصبیت ہے۔ یہ ساری وہ ملاوٹیں ہیں جس نے آج ہمارے اسلام کو میلا کر دیا ہے۔ اب ہم نے اس کو پاک کرنا ہے، اور یاد رکھیے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور صفائی رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب اس میل و کچیل کو ہم نے صاف کرنا ہے۔ اور یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ثنا پڑھتے ہیں نا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی حدیث کے اندر آتی ہے، وہ دعا بھی میں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں، اس کا ترجمہ پڑھ کے تو بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم باعث بینی وبین خطایایا کما باعثت بین المشرق والمغرب،
اے اللہ میری اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. اور اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، جس طرح تو سفید کپڑے کو میل کچا کے صاف کرتا ہے، ایسے پاک صاف کر دے. اب بات یہاں پر ختم کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام جو اس وقت اس کے جو ملاوٹیں ہو چکی ہیں اس کے اندر، ان ملاوٹوں کو، ان علائشوں کو، ان گندگیوں کو پاک کیا جائے، اور اپنی ساری وابستگیوں کے باوجود بھی کم از کم اپنا ذہن اتنا کھلا رکھنا چاہیے کہ ہم دوسرے کو برداشت کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال اگر ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. دعا کا سوال. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس وقت ہمارے اندر جو علائشیں، جو گندگی اس وقت آ چکی ہے، اللہ ہم سب کو ان سے پاک و صاف فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ اے ارحم الراحمین ہم سب کو اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما. اے اللہ یہ جو بھائی اس مسجد کو آباد کرتے ہیں، اس ادارے کے اندر آتے ہیں، اے اللہ تیری عبادت کے لیے آتے ہیں، ہم سب کو اے اللہ مخلص ہو کر دین کو اے اللہ تیرے لیے خالص کر کے اس عبادت کی توفیق نصیب فرما. اس کے اندر جو کمی کوجی ہے اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما. اور ہم سب کو اے اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اسوہ حسنہ کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو مشکلات ہیں، اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے آسانی میں تبدیل فرما. جس بھائی کا جو مسئلہ ہے، جو ہماری خواتین، جو مائیں بہنیں یہاں پر موجود ہیں، اللہ جس کے دل میں جو بھی جائز حاجت اپنے فضل و کرم سے اس کو پورا فرما، اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما، دنیا اور دنیا والوں کی محتاجی سے محفوظ فرما. اللہم صلی وسلم علی حبیب خیر خلقک سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.